अज़ीज़ सामीन, मेरी तरफ़ से आपको सलाम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आज हमारा जो टॉपिक है, जो मौजू है, वो किसी भी मुआशरे की वो कौन से 3 अज्ज़ा हैं जो एक मुआशरे को कामयाबी का सेहरा दिलवाता है, या वो कौन से अज्ज़ा हैं जो किसी भी पस्त हाली को अरूज अता करता है। बहुत से असातिज़ा कराम, फ़लासफ़र, अदीब, नक़ाद, शायर इसको अपने अपने अंदाज़ में पेश करने की कोशिश करते हैं और अपने अफ़कार, अपने जो अंदर के ख़यालात हैं वो पेश करके आवाम को मोटिवेट करते हैं, आवाम को उनके असर रस्ते से आशना करवाते हैं। लेकिन मैं भी थोड़ी सी इसमें कोशिश करूँगा कि किसी भी मुआशरे की तरक्की का राज किन अनासर में, किन अल्फाज में और किन अवामा में छुपा हुआ है। मेरे ख़यालात के मुताबिक, मेरे अंदाज़ के मुताबिक या मेरे इल्म व अफ़कार के मुताबिक सिर्फ़ 3 अनासर मौजूद हैं जो किसी भी मुआशरे की कामयाबी का सद्देबाप करते हैं या किसी भी मुआशरे को कामयाबी या बुलंदियों या अरूज अता करने का वसीला या ज़रिया बनते हैं। वो कौन से हैं, इनको मैं और आप बखूबी जानते हैं। मैं और आप इसको बड़े ही अच्छे और पुरअसर अंदाज में इनसे वाक़फ़ भी हैं, मगर कभी सोचा नहीं है कि क्या ये वाकई जो हम सोच रहे हैं इनका मेरी और आपकी ज़िंदगी से या इस मुआशरे से ताल्लुक़ है या नहीं। लेकिन थोड़ा सा आज कोशिश करेंगे कि ये किस तरह का है और इसको हम मज़हबी अंदाज में मुआशरे के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक मसीही होने के नाते मुकस्सा मरियम एक बेहतरीन मिसाल है। उससे बढ़कर और कोई अजीम हस्ती माँ के रूप में कोई और नहीं बयां कर सका जो कि मुकस्सा मरियम ने की और एक मुआशरे को अरूज अता किया जो यीशु मसीह की सूरत में जन्म देकर। बरहूबी हम अपने असल मौजू की तरफ आते हैं कि हमारा जो असल मौजू है कि वो कौन से अनासर हैं जिनके ज़रिए एक मुआशरा कामयाबी की दहलीज़ पे कदम रखता है। वो पहला बुनियादी मेन स्टोन जो है, जिसे बैक बोन भी कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है या थंब भी कहा जाता है, वो क्या है? उस्ताद। हमारे मुआशरे की नाकामी की बेहतरीन वजह यही है कि उस्ताद का एहतराम यहाँ पे है ही नहीं। उस्ताद वो अजीम हस्ती है जो अपना सब कुछ कुर्बान करके आने वाली नस्लों को मुंतकिल करती है। हमने कभी उसका एहतराम किया ही नहीं है। अगर इसकी मिसाल देखनी है एक कामयाब मुआशरे की तो मुकस्सा मरियम बेहतरीन उस्ताद है। यीशु मसीह जो इब्ने खुदा, इब्ने मरियम कहलाता है और रहेगा, उसने अपनी माँ की ताबेदारी की। वो चाहता तो सब कुछ कर सकता था, मगर उन्होंने पैदाइश से लेकर अपनी वफ़ात तक अपनी माँ की ताबेदारी की और माँ की ताबेदारी बतौर उस्ताद ही की है, क्योंकि वो अपनी माँ को उस्ताद समझता था। जब काना जलील में उसका पहला मौइज़ा देखते हैं तो वहाँ पे भी मुकस्सा मरियम कहती कि जो ये कहता है वैसे करो। मुकस्सा मरियम ने बतौर उस्ताद उसकी तरबियत की और लोगों को बता दिया कि मैं उस्ताद हूँ, ये तालिब इल्म है। और देखें कि वो अजीम हस्ती आज दुनिया के आसमान की शहज़ादी कहलाती है और 7 सितारों का ताज के सर पर है, और वही उस्ताद है जिसने इस अजीम बेटे को जन्म देकर अपने बेटे की तरबियत करके हमारे निजात दहिंदा यीशु मसीह को दुनिया में लाया और उसने सलीब पर कुर्बानी दी। ये पहला उस्ताद, ये मेन बैक बोन ऑफ सोसाइटी है। ये सोसाइटी की वो रीढ़ की हड्डी है जिसने उसकी तरबियत की, और वो बतौर उस्ताद और यीशु बतौर तालिब इल्म। यीशु बतौर तालिब इल्म माँ की फरमा बरदारी की, माँ ने उसकी बतौर उस्ताद परवरिश की है। अगर मुकद्दस यूसुफ की मिसाल दे, वो उसका पालने वाला बाप, उसने भी यही किया कि उसकी तरबियत की, उसकी परवरिश की
اس کی نگہداشت کی اور بطور استاد اور اس نے بطور طالب علم، یعنی استاد کا تعلق طالب علم سے ہوا۔ طالب علم کا لغوی مطلب جو ہے علم حاصل کرنے والا، علم کا طلبگار، اپنے جو اندر کی پیاس ہے وہ علم سے جو بجھانے والا وہ طالب علم ہے۔ یسوع تو خود خدا تھا، یسوع خود ابن خدا ہو کر اس نے عاجزی اور انکساری کی اور اپنے والدین سے سیکھا اور ایک کامیاب معاشرے کی بقا بنا، اور آج وہ ہمارا نجات دہندہ یہی چیز ہمیں بھی دکھا رہا ہے کہ میں نے بطور طالب علم ہی کیا، میں نے بطور طالب علم ہی سیکھا۔ اگر انسان کے اندر علم حاصل کرنے کی جستجو ہے، اگر انسان کے اندر وہ علم کی طلب موجود ہے جو وہ بطور طالب علم ہے، تو یسوع مسیح کا نمونہ سب سے پہلے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس نے عظیم معاشرے کی بقا رکھی، اس نے عظیم معاشرے کو بلڈ اپ کیا، اس نے عظیم معاشرے کو پروان چڑھایا، اور وہ پروان چڑھانے میں استاد یعنی مقدس یوسف اور مقدسہ مریم اور یسوع بطور طالب علم تھا۔ یعنی ہمارے دو عناصر یہاں پہ کلیئر ہو چکے کہ استاد اور طالب علم، اور تیسرا ہمارا ہے وہ کتاب جس کے ذریعے ہم علم حاصل کرتے ہیں، یا جس کے ذریعے ہم اپنے اندر کی پیاس بجھاتے ہیں، اور وہ کون سی کتاب خدا بندے کریم کا پاک کلام ہے، جو کلام مقدس کی صورت میں یسوع نے ہمیں دے دیا کہ میں نے بطور طالب علم یہ کر کے دکھا دیا، اب تم بھی اس کو سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ۔ یسوع کی جو آخری برکت تھی وہ یہی تھی، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، یعنی استاد اور شاگرد کا یہاں پہ چیز واضح ہوگی، اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ یہ وہ تھی، یعنی استاد، طالب علم اور کتاب، یہ وہ عظیم معاشرے کی بقا اور سلامتی کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ تین بنیادی عناصر ہیں جو کسی بھی معاشرے کی ترقی کا راز ہے۔ ہم آج کیا کرتے ہیں؟ اگر استاد جا رہا ہے اس کو پوچھنے والی کوئی نہیں، اس کی کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے اگر ہمارے اندر اس کی عزت نہیں ہے تو ہمارے اندر علم کی طلب کیسے پیدا ہوگی؟ تو اس کتاب سے ہمارا کیسے رشتہ وابستہ ہوگا، اس کتاب سے کیسے منسلک ہوگے؟ اگر ہم نے منسلک ہونا ہے تو ہمارے اندر وہ استاد کی عزت اور احترام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں وہ عظیم ہستی سے سبق لینے کی ضرورت ہے جو عرش اور فرش کا مالک تھا، جو کل کائنات کا مالک تھا، اور اس نے والدین کی تابع داری کی بطور طالب علم۔ اس نے اپنے والدین کو بطور استاد سمجھا، اس نے اپنی ماں کی تابع داری کی، اور اس نے اپنی ماں کو ہمیشہ استاد کے روپ میں جانا۔ یہ ہمارے پاس بہترین نمونہ ہے جو کلام اقدس، تاریخ، بلکہ زندگی کا ہر وہ میدان ہمیں اس بات کی تصدیق بھی کرتا ہے کہ واقعی یہ چیز موجود ہے۔ اب اس نقطہ نظر کو دیکھیں، پازیٹیو سینس میں دیکھیں، آخر یہ وجہ کیا ہے؟ ہم آج ناکام کیوں ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یا اس کے پس منظر پہ وہ کون سے عناصر ہیں جو ہمیں مسلسل ناکامی کی طرف لے کے جا رہی ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ علم کے پہلے نمبر پہ طلب ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم استاد کو استاد مانتے ہی نہیں ہیں، ہم اس کتاب سے وہ رشتہ ہی قائم نہیں کرتے جو ہمیں ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ آج ہم نے مقدسہ مریم، مقدس یوسف اور یسوع المسیح کی زندگی سے یہ بھی سیکھا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اس معاشرے کی طرف۔ دنیا کی عظیم قوموں کو دیکھ لیں، انہوں نے ترقی کی کس بنا پہ؟ علم کی بنا پہ، استاد کے احترام کی بنا پہ۔ میں یہاں پہ ایک کوٹیشن ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جس معاشرے میں کتابیں فٹ پاتھ پر اور جوتے شیشوں میں سجائے جائے نا، اس قوم کو کتابوں کی نہیں بلکہ جوتوں کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا المیہ یہی ہے۔ آج آپ ایک کتاب معمولی لینے کے لیے چلے جائیں، آپ کو فٹ پاتھ پہ پڑی ملتی نظر آئیں گی۔ اگر آپ کسی شوز شاپ پہ چلے جائیں تو آپ کو شیشوں کے اندر پڑی جوتیاں نظر آئیں گی۔ آپ کو ایک 400 سے 500 یا 1000 روپے میں ایک کتاب معمولی مل جائے گی، مگر آپ کو 1000 یا 500 روپے کے اندر جوتی کبھی نہیں ملے گی۔ یہ ہمارا سٹینڈرڈ ہے، یہ معیار ہے۔ کیا یہ معیار کامیابی کا ہے؟ کیا کتاب کی نسبت جوتوں کو پریفر کرنے کی ضرورت ہے؟ اب
اس چیز کا اندازہ آپ بخوبی کر سکتے ہیں۔ آپ اس چیز کو غور و فکر کے ساتھ دیکھیں، کیا یہ جو عمل ابھی دہرایا جا رہا ہے، یعنی کتابیں فٹ پاتھ پر ہیں اور جوتے شیشوں میں ہیں، تو ظاہری بات ہے پھر ناکامی کا صحرا تو ہمارا مقدر ہے ہی ہے۔ ہمیں ان تینوں عناصر کو مقدسہ مریم کی زندگی سے، یسوع المسیح اور مقدس یوسف کی زندگی سے ہمیں یہ بہترین نمونہ ملتا ہے۔ ہم دیگر انبیاء کرام کا بھی، دیگر عظیم ہستیوں کا بھی اگر تجزیہ کریں، اس نتیجے پہ پہنچے تو ہمیں بھی یہ تینوں عناصر وہاں ملتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کامیابی کا صحرا انہوں نے حاصل کیا۔ آج بھی کامیابی ہمارا منہ تک رہی ہے، منہ دیکھ رہی ہے کہ کب یہ میرے پاس آئیں اور ان کو عروج میں عطا کروں، کیونکہ ہم عروج کے پاس جانا ہی نہیں چاہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ آج ناکامی کی دہلیز پہ جا چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دنیا کی ناکام ترین قوموں میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج ضرورت اس امر کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں استاد، طالب علم، کتاب کو اپنی زندگی کا محور بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر سرخرو ہو سکیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔